سورہ مریم 19 اس کی 21 آیت. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. اس نے کہا ایسا ہی ہوگا بغیر چھوئے. تیرے رب نے کہا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم عیسیٰ کو لوگوں کے لیے ایک آیات، نشانی اور اپنے پاس سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر پورا ہوگا. ایسے ہی ہوگا، یعنی بغیر چھوئے ہوئے، کسی بشر کے بغیر چھوئے ہوئے تمہارے یہاں اسی طرح ایک لڑکا ہوگا، اور اس کو میں آیت بنا دوں گا، نشانی بنا دوں گا. نشانی بنا دوں گا یعنی ایک ایسی نشانی ہے کہ بالکل یعنی کہ آپ اس جیسا کوئی اور دوسرا نہیں، مثل ایک نشانی بن جائیں گے. عیسیٰ السلام ایک مثال بھی، ایک نشانی ہے، آیت ہے، اور رحمت بھی ہوگی میری طرف سے. تو نام میں تو ایک بات پتہ چل گئی تھی. اب یہ پروسیس میں حضرت رسول بھی آگے، رسول نے آن کے بتا بھی دیا تمہارے ایسا ہوگا. پھر بھی وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہوگا. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم میرے اوپر یہ بہت آسان ہے، ہوا علیہ ہین، میرے لیے آسان ہے یہ، اور ہم بنا دیں گے اس کو تیرے لیے ایک آیت عیسیٰ کو، اور ایک نشانی آیت بنا دیں گے، اور اپنے پاس سے رحمت بنا دیں گے. اور یہ امر ہو کے رہے گا، اسی طرح ہوگا بغیر چھوئے. اب سورہ مریم 19 اس کی 22-23. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. بس اس مریم نے اس کو اٹھا لیا. حمل ٹھہر گیا، بھائی سمجھ میں آ رہا نا، ٹھہر گیا نا، اب اٹھا لیا اس نے، اور اس کے ساتھ ایک دور مقام پر چلی گئی. بس پیدائشی درد نے اس کو ایک کھجور کے درخت کے تنے کی طرف لے گیا. اس نے کہا اے کاش میں اس سے قبل ہی مر گئی ہوتی اور بھولی ہوئی ہو گئی ہوتی. بھولی بستی ہوتی ہے، بھولی ہوئی ہو جاتی. چلیے یہاں پوائنٹ سمجھیں. اب آپ کو حمل تو آپ سمجھے کیسے ہوا، کہ وہ جگہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے عیسیٰ السلام، اور کیا کنڈیشن تھی، انوائرمنٹ کیا تھی، کہاں پر. تو وہ بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی طرف لے گیا. ان کے کون سا درخت، جو کھجور کے درخت کی طرف لے کے ان کے درد جو ہو رہا تھا، پیدائش کا درد، اس کو پیدائش کا درد جو تھا ان کو لے گیا ان کھجور کے درخت کی طرف. صحیح ہے. تو مریم کہاں پر ہے؟ جہاں کھجور کا درخت ہونا چاہیے، اور مشرق میں کھجوریں جہاں بڑی زبردست ملیں، ہے نا. اچھا، تو ایک تو بات پہلی، کھجور کا درخت آم کا درخت نہیں ہے، یہ صرف کھجور کا درخت. اب آگے دیکھیے سورہ مریم 19 اس کی 24 25 26 ہے. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا. اور اس یعنی روح نے اس کے نیچے سے پکارا کہ تو محزون غمزدہ نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا. کھجور کے درخت کو جمع نہ کرے، دنیا میں کہاں کھجور کے درخت ہے اور نیچے چشمہ بہ رہی ہے، چشمہ جاری ہوا ہے. دو جگہ ذہن میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کھجور کے درخت ہونا چاہیے اور چشمہ جاری ہونا چاہیے. عام چشمہ نہیں، اسپیشل چشمہ ہو. کیوں؟ آگے دیکھیں لکھا ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اور کھجور کے درخت کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، اور تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، پس کھا یعنی پکی ہوئی کھجوریں، اور پی یعنی چشمے میں سے، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. اور پھر اگر تو کسی بشر کو دیکھے پس تو کہہ بے شک میں روزہ رحمان کے لیے وقف کرتی ہوں، پس آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام بات چیت نہیں کروں گی. اب جناب، اب آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کہاں موجود ہیں جس کے ہلانے سے کھجور گر جائے، ایک بات.
اور یہ سوچنا ہے کہ کھجور پکتی کب ہے، کیونکہ ہمیں عیسائی یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ السلام کی جو پیدائش ہے وہ 25 دسمبر سردیوں میں ہوئی تھی. 25 دسمبر سردیوں میں کرسچن بناتے ہیں عیسائی، ٹھنڈ زبردست ٹھنڈ میں. کھجور کا جو درخت ہے اس میں کھجور جب بالکل پک جائے، یعنی اتنی پک جائے کہ کھجور کا درخت دیکھا آپ نے تنا اس کا، اتنا آسان نہیں اس کو ہلانا. ایک سوال کے لیے لوگوں نے مجھ سے کہ بھائی اتنا بڑے کھجور کو درخت ہلانا کوئی آسان کام ہے؟ میں نے درد بھی تو معمولی تھوڑی ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اتنی پکی ہوئی کھجور ہے کہ وہ ذری سی ہلے سے گر جائے گی. اس تنے کو ذرا سا بھی ہلا دیا تو کھجور گرے گی. تو وہ اس کی پیدائش کا ٹائم آ جائے گا. تو کھجور جو پک جاتی ہے کہ اس کو ہلانے سے گر جائے تو وہ کون سا ٹیمپریچر ہوگا؟ گرمی سمجھ رہے ہیں؟ گرمیوں میں کھجور جو ہوتی ہے اتنی پک جاتی ہے، سخت گرمی جب ہوتی ہے کہ اس کے تنے کو آپ ذرا سا ہلائیں گے تو گر پڑے گی، ورنہ کچی کھجور نہیں گرے گی کبھی. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم کو یہ سوچنا ہے پوری دنیا میں ہم کو چشمہ چاہیے بہترین پانی پینے کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے. اور کھجوریں پوری دنیا میں جا رہی ہیں، پوری دنیا میں کھجور اور پانی بٹ رہا ہے. کہاں ہے وہ جگہ؟ ہاں. تو آپ کس سے ہسٹری سے ملاتے ہیں؟ ہسٹری کیا بتا رہی ہے؟ وہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا. نہیں، قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ اسماعیل السلام کی پیدائش ہوئی اس علاقے میں. ایک قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے پیدا حضرت عیسیٰ ہو رہا ہے اور کھجور وہاں سے مل رہی ہے اور پانی مل رہا ہے. پوری دنیا میں سب ایکسپورٹ ہو رہا ہے، جو جا رہا ہے مجھ سمیت وہ پانی لے کے آ رہا ہے، کھجوریں کھا رہا ہے. اور وہی کھجور وہی علاقہ ہے. تو علاقہ یہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ صفا مروا میں وہ پیدا ہوئے تھے، وہ کون ہے؟ اسماعیل السلام. وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. قرآن نے ایک ماں کا بیٹا کا ذکر، ماں اور بیٹے کا ذکر، وہ پیدائش کے بعد وہ دونوں ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے پانی جو ہے اور کھجور جو ہے اور ان کی پیدائش، وہ حضرت عیسیٰ واحد پیغمبر ہیں جن کو حضرت مریم کو ایک ان یوزل برتھ سے قرآن میں ذکر آتا ہے. کسی پیغمبر کی پیدائش تھوڑی ہے قرآن مجید میں. پیدائش کی بات کر رہا ہوں، خود مریم کی پیدائش قرآن میں مینشن ہے. پھر عیسیٰ ان سے پیدا ہو رہے ہیں، ایک عجیب ان یوزل پیدائش، ان کا ذکر ہے. تو ان دونوں کو اللہ نے نشانی بنایا ہوا ہے، دونوں کو آیات. وہ حضرت عیسیٰ السلام میں ایک نشانی خود کیوں ہے؟ کیونکہ مریم ایک نشانی ہے. دونوں کو اللہ کے رحمان نے آیت بنا دیا.